السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے چیپٹر نمبر 12 فقیر کی امانت داری، یہ ہم نے پورا چیپٹر مکمل کر لیا ہے، اور یہ پوری میں نے سٹوری آپ کو کروا دی تھی، اور اس کے کوسچن آنسر بھی میں نے آپ کو سینڈ کر دیے تھے۔ اور کوسچن نمبر 1 تھا آپ کا، سوال نمبر 1، فقیر کی بیوی کیسی تھی؟ تو میں نے کروایا تھا آپ کو، فقیر کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ کیا تھی؟ فقیر کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ تو ہمارا سوال نمبر 2 تھا، کیا فقیر کو مکہ کی گلیوں میں کوئی کام ملا؟ تو آنسر یعنی جواب میں نے کروایا تھا آپ کو، فقیر کو مکہ کی گلیوں میں کوئی بھی کام نہیں ملا۔ تو آگے سوال نمبر 3 تھا آپ کا، نماز پڑھنے کے بعد جب وہ حرم شریف سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا اور کہاں لے گیا؟ تو جواب میں نے کروایا تھا، جب وہ حرم شریف سے باہر نکلا تو اس نے کعبہ کے صحن میں 1 درہموں سے بھری ہوئی تھیلی دیکھی، اور وہ اس تھیلی کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ گھر لے گیا۔ یہ آپ نے آنسر مکمل لکھنا ہے۔ تو آگے ہے سوال نمبر 4 آپ کا، گھر جا کر بیوی نے کیا کرنے کو کہا؟ گھر جا کر بیوی نے کیا کرنے کو کہا؟ تو میں نے جواب کروایا تھا آپ کو، بیوی نے کہا یہ دولت ہم پر حرام ہے، یعنی ناجائز ہے، جہاں سے تم اٹھا کر لائے ہو وہاں ہی جا کر رکھ دو۔ آگے سوال نمبر 5 تھا آپ کا، اعلان کرنے والے نے فقیر کو 2 تھیلیاں کیوں دی؟ یعنی جو 2 تھیلیاں اس کو اعلان کرنے والے نے دی تھی، وہ کیوں دی تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ہم نے آنسر کیا، فقیر کی ایمانداری دیکھ کر اس نے اس کو 2 تھیلیاں انعام کے طور پر دے دی۔ آگے ہے سوال نمبر 6 آپ کا، لاسٹ کوسچن، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نیک کام کریں۔ سمجھ آگئی پیارے بچوں؟ زیادہ کچھ بھی لمبا چوڑا میں نے نہیں کروایا ہے، بالکل شارٹ کروایا ہے تاکہ آپ آسانی سے پورے مکمل کوسچن آنسر کر لیں۔ تو آگے ہے جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ڈیش آدمی رہتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک فقیر آدمی رہتا تھا، ڈیش ہمارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہاں کیا آئے گا؟ یہ پورے یہاں تک آپ نے کیا کرنے ہیں؟ خالی جگہ خود بھرنی ہے، کیونکہ آپ کو میں نے سٹوری بہت اچھے سے کروائی ہے، اور سٹوری اگر آپ نے اچھے سے سیکھ لیا، اچھے سے اسے پڑھ لیا ہے مکمل، تو آپ کو یہ خود کرنے کی ایک میں نے جز اس لیے کروائی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں کیا آئے گا، یہ کیسے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ایک ایگزامپل دی تھی۔ آگے دیے گئے بے ترتیب جملوں کو صحیح ترتیب میں لکھیے۔ اس بیوی کی نیک اور پرہیزگاری تھی، تو اس کو ترتیب میں ہمیں کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اس کی بیوی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس کی بیوی نیک اور پرہیزگار تھی۔ تھوڑے وہ پر کرتے گزارا تھے بہت، وہ بہت تھوڑے پر گزارا کرتے تھے۔ اس کا صحیح یہ آئے گا، ہے خیال تمہارا کیا؟ تو یہاں کیا آئے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تھیلی کیسی؟ یہ اللہ بڑا ہے، تو ہے رحیم غفور۔ یہاں یہ 2 آپ نے خود کرنے ہیں۔ آگے ہے درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان، یعنی صحیح پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والا آدمی کیسا تھا؟ امیر تھا، غریب تھا، یا متوسط درجے کا تھا، یعنی درمیانے درجے کا؟ تو وہ کیا تھا؟ غریب تھا۔ آگے ہے غریب آدمی کی بیوی کیسی تھی؟ نیک اور پرہیزگار، یا بڑی تند مزاج، یا پھر فرما بردار؟ تو یہ وہ کیا تھی؟ نیک اور پرہیزگار تھی۔ تو حرم شریف میں اعلان کرنے والا اور اس کا آقا کہاں کا رہنے والا تھا؟ مدینہ کا، عراق کا، یا شام کا؟ تو کس کا تھا وہ؟ شام کا۔ تو ہم شام پر کیا کریں گے؟ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اشارات کی مدد سے ایمانداری پر چند جملے کیجیے۔ ایک لڑکا ایک سڑک سے گزرا، ایک بیگ وہاں کیا تھا؟ پڑا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ پڑا ہوا۔ لڑکا تھانے میں ایک بیگ دیکھا، کیا آئے گا یہاں؟ ایک بیگ دیکھا۔ لڑکا تھانے میں گیا،
बैग का मालिक भी थाने में था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दोनों आमने सामने हो गए। बैग का मालिक लड़के से खुश हुआ। बैग में 10 लाख रुपए थे। मालिक ने लड़के की ईमानदारी देखी तो 2000 नकद उसको इनाम के तौर पर दे दिए। तो ये आपने मुकम्मल करना है। ये मैं आपको क्या करूंगी, ये पहरा फिल करके यानी यहाँ से भर के आपको इसकी पिक जो है वो मैं सेंड करूंगी आपको। ईमानदारी वाले ये जो जुमले हैं इनको मुकम्मल करके बीच में लिख के तो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी। ये आपने अलग से करने हैं, लेकिन ये जो है सवालात मैंने आपको दोबारा से रिपीट करवा दिए हैं और साथ ही साथ आगे ये जो मैंने करवाया है इसे भी आपने अपनी बुक के ऊपर करना है, इसे नोटबुक के ऊपर नहीं करना है टिक क्रॉस वाला। बाकी ये जो सही जुमले करने हैं इसे आपने नोटबुक के ऊपर करना है और ये जुमले जो मैं आपको सेंड करूंगी ये भी आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं और ये जुमले आपने लर्न भी करने हैं। ये इशारात की मदद से ईमानदारी पर चंद जुमले हैं, ये आपने जुबानी लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं। समझ आ गई प्यारे बच्चों। और अगर किसी को क्वेश्चन आंसर यानी सवालात अच्छे से नहीं समझ आए या लर्न नहीं है तो वो लर्न भी करे, और नहीं समझ आए तो मुझे फोन करके मुझसे समझ सकते हो दोबारा से। लेकिन जुबानी जल्द अज जल्द ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करो और जो भी मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया है वो सारा मुकम्मल लर्न करो। मैं बहुत जल्द आपका टेस्ट लूंगी इन तीनों चैप्टरों का और आगे नेक्स्ट जो है हम अपनी ग्रामर वाला जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं। हो सकता है हमारे जनवरी के 2nd वीक में ही हो, इसलिए जितना हो सके मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।